ناظرین، قسط کا آغاز ایبلین سے ہوتا ہے، جہاں ولیمز امارلے کو ایبلین کے تخت کا جلد از جلد فیصلہ کرنے کو کہتا ہے تاکہ عوام مزید ہنگامہ برپا نہ کرے۔ اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی امارلے بالن کو تخت سونپنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی دھمکاتا ہے کہ تخت سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاتلیون یہ دیکھ کر غصے سے کھڑا رہ جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے اور ہم صلاح الدین اور خلیفہ کو کھانے کی میز پر آمنے سامنے پاتے ہیں۔ صلاح الدین خلیفہ سے کہتے ہیں کہ ان کو اپنی دولت ریاست سے زیادہ عزیز رہی ہے، جس وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہوا ہے۔ عوام کے لیے خلیفہ کی وراثتی دولت کے تقاضے پر خلیفہ غصے سے بھڑک اٹھتا ہے، مگر صلاح الدین اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر الظاہر کے حجاج کا فتویٰ اس کے سامنے رکھتے ہیں، جس کے مطابق اس کی دی ہوئی دولت صرف لوگوں میں تقسیم کی جائے گی اور اس کو 2 دن کی مہلت دے کر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ واپس قدس میں لارڈ گائے امارلے کو جاتلیون کے غصے کے بارے میں بتاتا ہے جو ایبلین کے چھن جانے پر اس کو پاگل کر رہا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ جاتلیون کے بہت سے لوگ فوج میں ہیں، اس کے لوگوں اور اس کے غصے کا صحیح استعمال قیر قلعے کے راستے میں ہو سکتا ہے، جہاں مسلمانوں کی تجارت اور حج کے لیے آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ امارلے لارڈ گائے سے ایبلین کے حملے کی تفصیلات پوچھتا ہے اور یہ جان کر شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ بالن کی مدد صلاح الدین نے کی ہے۔ وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب وہ زخمی سپاہی لارڈ گائے کو بالن اور کاراتیگن کے درمیان کی گئی گفتگو کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لارڈ گائے کے شیطانی دماغ سے بدلہ لینے کی ایک نئی تجویز پیش کی جاتی ہے کہ سلطان نور الدین کے بیٹے کو حفاظت کے لیے حلب سے کسی جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ زنگیوں نے ان کے معاملات میں دخل اندازی کی اور اب ان کی باری ہے۔ دوسری جانب مصر میں قاضی فاضل صلاح الدین سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دشمن کے گھر میں گھس کر کی جانے والی سازش کے بارے میں نور الدین کو آگاہ کیا ہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ سلطان ان سے پہلے ہی خفا ہیں۔ بالن کے تخت نشین ہو جانے کے بعد وہ خود سلطان کو ساری تدبیر کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ادھر نور الدین مودود سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میلا کا ان کے ہاتھ سے نکلنا کوئی اچھی خبر نہیں۔ اتنے میں اصفہانی داخل ہوتا ہے۔ سلطان اس سے بالن کے ایبلن پر تخت نشین ہونے کا سن کر خوش ہوتے ہیں کہ مقابلے کے لیے دشمن مضبوط ہی اچھا لگتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ جان کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ ایبلن کو حاصل کرنے میں صلاح الدین نے اس کی مدد کی۔ وہ اسے دشمن کے گھر میں مداخلت سمجھتے ہیں اور جوابی کارروائی کے خدشے کے بعد صلاح الدین کو فوراً بلا بھیجتے ہیں۔ دوسری جانب یاروکی ملک صالح کو قافلے کے ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ بہادر اسے کہتا ہے اس کے پاس نور الدین کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ سلطان اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ اتنے میں صلیبی ان پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاروکی بگی کی حفاظت کرنے کا کہتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ صلیبیوں کی کثیر تعداد کے باوجود یاروکی کے سپاہی سلطان کے بیٹے کے لیے لڑتے اور شہید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کافروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد بہادر ایک سپاہی کے پاس سے ملا خط لاتا ہے جس پر نور الدین کو اپنے بیٹے کی حفاظت بڑھانے اور ایبلن سے دور رہنے کی تجویز دی ہوتی ہے۔ یاروکی چٹھی پڑھ کر صلاح الدین کا نام غصے سے اپنی زبان پر لاتا ہے۔ ایبلن میں بالن مارکس کو قلعے کی حفاظت بڑھانے کو کہتا ہے۔ اتنے میں سپاہی میلا کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ میلا بالن سے روتے ہوئے درخواست کرتی ہے کہ اسے صلاح الدین کے پاس لے جائے۔ بالن کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ امارلے نے اسے جان کی دھمکی دے کر جاتلیون سے شادی کرنے کا کہا ہے۔ بالن جاتلیون کی گھٹیا سوچ پر لعنت کرتا ہے۔ دوسری جانب قاہرہ میں قاضی فاضل صلاح الدین کو نور الدین کا خط دیتے ہیں جس میں انہیں فوراً شام میں طلب کیا گیا ہوتا ہے۔ اتنے میں بوزوک بالن کا پیغام لاتا ہے کہ وہ قیرق کے بہت قریب ہے اور ایک ضروری مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ثبوت کے طور پر میلا کا ایک ہار پیش کرتا ہے جو بالن نے بھیجا ہوتا ہے۔ ایک سرائے میں بالن مارکوس سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی اس کا پیغام صلاح الدین تک پہنچ گیا ہوگا۔ اتنے میں صلاح الدین وہاں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔ بالن ایبلن کو حاصل کرنے میں مدد کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن صلاح الدین اس سے 2 ٹوک وہاں بلانے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ اتنے میں میلا سامنے آتی ہے اور جاتلیون سے شادی کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور انہیں قدس سے قیرق آنے والے جاتلیون اور لاڈگائے کے قافلے پر حملہ کرنے کی تجویز دیتی ہے تاکہ یہ شادی روکی جا سکے، اور اسی میں زنگیوں کا بھی فائدہ ہے۔ صلاح الدین ان کی بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں ہوتے، جس پر وہ دونوں صلاح الدین کو قائل کرتے ہیں کہ ان کا دشمن مشترکہ ہے اور یہ کوئی چال نہیں ہے۔ وہاں قدس میں جاتلیون جشن منا رہا ہوتا ہے کہ میلا شادی کے لیے اتنی جلدی مان گئی۔ لاڈگائے اسے کہتا ہے کہ وہ کیسے نہ مانتی جبکہ اس کو جان کی دھمکی دی گئی تھی۔ دوسری جانب نور الدین شام میں صلاح الدین کے منتظر ہوتے ہیں کہ اصفہانی
कुछ परेशानी के आलम में यारूकी के आने की खबर लेकर आता है। काहिरा में सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ रुखसत होने लगते हैं कि काजी फाजिल उन्हें सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करते हैं, जिस पर सलाहुद्दीन उन्हें कहते हैं कि वो शाम जरूर जाएंगे, लेकिन जातलियून का सर लेकर, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर जातलियून शादी के जोड़े में मलबूस कैरक किले की तरफ रवां दवां होता है कि लाडगाए से कहता है वो मैला की फरमाइश पर लंबे रास्ते से किले तक जाना चाहता है ताकि मैला के लिए उसकी मोहब्बत साबित हो सके। लाडगाए उस बदले हुए जातलियून का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। अगर आप सलाहुद्दीन अयूबी की मुकम्मल अक़सात देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।